جواب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں آپ دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ دونوں سے میں اس سے مستغنی ہو سکتا ہوں کہ جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اپنے پاؤں کو گرد آلود نہ کروں، اس لیے کہ جو پاؤں علم حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گرد آلود ہو جاتے ہیں، ان پاؤں کے اوپر جہنم کی آگ کیا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی بخشائے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کہ جہاد کی فضیلت دوبالا ہو جائے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں جیسے تم دونوں چاہتے ہو کہ ہمارے پاؤں جہاد میں جاتے ہوئے گرد آلود ہو، تو میرے پاؤں بھی جہاد میں کیا ہو جائے، گرد آلود ہو جائے۔ تو اب اللہ کے رسول کو کیا خبر ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو، کیا کر دو؟ کیوں کہ اللہ فرما چکا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمن کے مقابلے میں جب ہو تو پھر پوری تیاری کے ساتھ آؤ، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی معصوم بن کے چلے جاؤ، پوری تیاری کے ساتھ، جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے، اسلحے کی بھی طاقت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روزہ رکھنا افضل نہیں بلکہ روزہ توڑ دینا افضل ہے، روزہ توڑ دینا افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کو رسول کہہ رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے رسول اب یہاں روزہ چھوڑنے اور توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں پھر یہی رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے کہ حق اور باطل کا وہ عظیم معرکہ برپا ہوا کہ جس کے حوالے سے خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ کہ حق نکھر کے سامنے آ جائے اور باطل کیا ہو جائے، نکھر کے مٹ جائے۔ تو میرے ساتھ آپ ایک دعا دہرا لیں اس پرفتن دور کے اندر، وہ دعا بہت اہم ہے۔ ویسے خطبہ جمعہ میں اکثر خطیب اس دعا کو عربی میں خطبے میں شامل کرتے ہیں، لیکن سننے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور خطیب صاحب کو بھی شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا دعا کر رہا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے اس پرفتن دور میں تو اور زیادہ ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ کہ یا اللہ میرے سامنے حق کو کھول دے، میری آنکھوں کے پردے کو حق کے لیے کھول دے، مجھے پتہ چل جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چل جائے تو پھر مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور مجھے برے راستے سے بچا بھی لے، کیا کر لے؟ بچا بھی لے۔ اور اس شخص سے زیادہ خوش نصیب کون سا ہے کہ وہ کہ جو صراط